ناظرین اکرام، اعتکاف کے متعلق چند باتیں آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ہمارے گھر کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ اس امت کی ہی عبادت نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اعتکاف کرے اس کو چاہیے کہ جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، وہ نہ تو کسی کے جنازے میں شریک ہو، نہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جائے، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے۔ یعنی اسی طرح کے جو معاملات ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معتکف ہے اس کو چاہیے کہ یہ سارے کام نہ کرے ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو ویسے ہی بچ کے بیٹھا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، لیکن جو پہلے وہ نیکیاں کیا کرتا تھا، یعنی کسی غریب کی مدد کیا کرتا تھا یا اسی طرح صدقہ خیرات یا اور جو بھی نیکیاں وہ کیا کرتا تھا، جنازوں میں شرکت کیا کرتا تھا یا بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتا تھا، جتنی بھی وہ نیکیاں کیا کرتا تھا، اب چونکہ پابند ہو کر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے 10 دن کے لیے، تو اس کو گناہوں سے تو ویسے ہی بچا رہے گا، اس کو ان نیکیوں کا ثواب بھی لگاتار ملتا رہے گا۔ یعنی اعتکاف کی آپ برکت دیکھیں کہ جو نیکیاں آپ نہیں کر سکتے جو اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے، ان نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو لگاتار آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ یہ جو اعتکاف رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی ایسی سنت ہے کہ یہ آپ کے محلے میں سے، بستی میں سے اگر ایک بندہ بھی یہ سنت ادا کر لے گا تو سب اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی پوری بستی میں سے یا پورے محلے میں سے ایک بندے نے بھی اعتکاف نہ کیا تو ساری بستی اس کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ تو اس لیے کم از کم ایک بندے کا محلے میں سے اور بستی میں سے اعتکاف کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے چند مسائل ہیں۔ اعتکاف میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ عاقل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی نابالغ بچہ ہو، سمجھدار ہو، عبادت کو سمجھتا ہو، مسجد کے آداب کو سمجھتا ہو تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا، اور مسجد کے لیے ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ جس مسجد میں اذان اور نماز 5 وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی اگر آپ کا روزہ غلطی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ابھی افطار میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن آپ کو غلطی لگی، آپ نے سمجھا کہ ابھی افطار کا وقت ہو گیا ہے اور غلطی سے آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کی کوئی غلطی اگر آپ سے ہو جاتی ہے، بندہ کلی کرنے لگتا ہے، غلطی سے پانی خلق میں چلا جاتا ہے، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، تو غلطی سے بھی اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یعنی روزہ جو ہے بہرحال اعتکاف میں شرط ہے، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں سے بغیر کسی عذر کے، عذر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طبعی عذر ہوتا ہے، ایک شرعی عذر ہوتا ہے۔ طبعی عذر جو ہے وہ مثال کے طور پر غسل فرض ہو گیا
یا اسی طرح سنت غسل، جس طرح کہ جمعے کا غسل جو ہے وہ سنت ہوتا ہے، سنت غسل کے لیے نکلے یا فرض غسل کے لیے نکلے، یا اسی طرح پاخانہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے نکلے، رفع حاجت کے لیے نکلے، تو یہ جو ہیں یہ بندے کی طبعی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تو ان کے لیے نکل سکتا ہے۔ یہ ضرورت جو ہی پوری ہوئی اسی وقت اس کو واپس آنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ شرعی جو ہیں وہ عذر ہوتے ہیں، جس طرح کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف کرنے بیٹھا ہے وہاں پر اگر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، یا کسی بھی اور مقصد کے لیے اگر مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت جو ہے، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، یعنی گھر میں جو اس نے مسجد اپنی بنا رکھی ہے، جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، اپنے گھر کی اس نے چھوٹی سی جگہ بنا رکھی ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نے نماز پڑھنی ہے، جو نماز کے لیے جگہ خاص کی ہوتی ہے، عورت اپنے گھر کی اس جگہ پر اعتکاف بیٹھے گی۔ ہمارے فقہ حنفی میں عورت کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ مکروہ ہے، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، بالخصوص اس پرفتن دور میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور اس کے لیے اس کو پابند رہنا ضروری ہوگا۔ چپ، اگر جیسا کہ آج کل یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے اس کو چپ ہی رہنا چاہیے، وہ اپنا منہ لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات نہ کرنی پڑے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی بات اگر وہ کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، لوگوں کو تبلیغ کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اسی طرح نمازیں پڑھے، اور جو ہے اس طرح اعتکاف پورا کرے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا جو یہ اس طرح سنت اپنی پوری کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔